کہ ہم سب کے ایمان کی جان کیا ہے. واٹ از دا ایسنس آف اوور ایمان, پلر آف اوور ایمان. ایمان کمپلیٹ کب جا کر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, یقیناً اللہ پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے, مگر کمپلیٹ ایمان جب تک نہیں ہوتا جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں, اللہ کے بندے اور رسول ہیں, یہ ایمان جب تک ہم نہیں لاتے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے, مومن نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ نہ کہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. آپ ایمان کی بھی جان ہیں. اچھا, اب ایک تو ایمان لانا ہے, اور اب اگر کامل مومن بننا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے, اور کتنی کرنی ہے وہ بھی نبی پاک نے بیان فرمانا. آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اپنی جان سے بھی زیادہ. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں. آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے, مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ, سب سے زیادہ, اپنے آپ سے بھی زیادہ. اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنا ہے. جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا, مانا پتہ ہے؟ اچھا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو, لیکن مانا نہیں پتہ, نہ پوچھنا ہے. اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا. اللہ کے بندوں, کبھی تو امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے, میں یاد کر لوں, تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں. بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں. اب سنو یہ کیا ہے, 3 بار کہتے ہیں امام صاحب, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. مانا کیا ہے اس کا؟ اس کا مانا یہ سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے, سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے. اچھا, ایک بڑا لاجیکل کویسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے, محبت کوئی کر نہیں سکتا, محبت تو ہو جاتی ہے. کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو, بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی. محبت تو خود ہی ہوتی ہے, بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے. زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ, بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا, تو میں محبت کر لوں گا. اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے. کوئی محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی, انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے, بغیر دانستہ ہو جاتی ہے. تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا. تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے. واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی باڈی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے, اور اب لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے, انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, یا تو وہ حسین ہوتا ہے, اچھا حسین نہیں ہے, نارمل سا چہرہ ہے, مگر ہے بڑا باکمال, اسپیشل, عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں, ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن ان کا کمال, ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو دوسرا ریزن پتہ کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے, یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے. اچھا, تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا, حسین بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں, وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے, وہ خیال بڑا رکھتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے, جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے, پیار ہو گیا, اس سے دل لگ گیا. اٹ مینس دیر آر 3 ریزنز. یاد رکھیے گا
کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے، اور میں انسان ہوں، میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے۔ اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی، حسین کی۔ اللہ اکبر، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں، آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں، ایڈمائر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انسان دیکھیں، میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں، آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے، ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے، یا تو مجھے نہ دے کسی کو نہ دے۔ جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے، اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں، مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔